بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک، لیلۃ القدر کی شب، پاکستان اس دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آیا۔ پاکستان ایک خالصتاً اسلامی اور فلاحی ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ اس کی اساس میں اور اس کی بنیاد میں سینکڑوں علماء کرام کا خون شامل ہے، سینکڑوں ہیروز کی قربانیاں شامل ہیں، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی قربانیاں شامل ہیں۔ ایک صدی پر محیط ایک جد و جہد ہے جو اس وطن کی خاطر، آزادی کی خاطر لڑی گئی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک ایک طویل جد و جہد ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے لے کر مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تک، اور پھر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے لے کر مولانا شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی تک، یہ تمام وہ کردار ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی اور جد و جہد کی۔ لاکھوں علماء کرام کو سولی پر لٹکایا گیا، توپ کے دہانے پر باندھ کر بموں سے اڑا دیا گیا، اور قید و بند کی صعوبتیں تو مالٹا سے لے کر مالدیپ تک ہر جیل کے در و دیوار پر کندہ ہے۔ ان علماء کرام نے، ان ہمارے ہیروز نے، ان ماؤں نے اور ان بہنوں نے یہ قربانی کیوں دی؟ کیا وہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے تھے کہ جس پہ اپنی منچاہی زندگی گزار سکیں، یا پھر پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر کلمہ طیبہ کو مقصد بنا کر وجود میں لایا گیا؟ پاکستان کی بنیاد میں تو کلمہ طیبہ شامل ہے کہ جب یہ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو سینکڑوں لاکھوں لوگوں نے ہندوستان میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا مال و دولت چھوڑا اور پاکستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہ صرف اور صرف اس لیے پاکستان میں آئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی اور فلاحی ریاست ہے، یہاں پر ہمیں مکمل طور پر اسلامی آزادی حاصل ہوگی۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں آزادانہ طور پر اسلامی عبادات کو ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور ایک طویل جد و جہد، ایک طویل جنگ لڑی گئی، آزادی کی جنگ، اور سینکڑوں ہمارے ہیروز نے قربانیاں دی۔ وہ قربانیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ ابھی چند منٹ پہلے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، مزار قائد پر قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل یوم آزادی کو بینڈ باجے بجا کر، سڑکوں پر رقص کر کے، ناچ اور گانے کی محفلیں سجا کر منا رہی ہے۔ کیا یہ اپنے ہیروز کے ساتھ غداری نہیں ہے؟ کیا یہ قائد اعظم کی قبر کے تقدس کو پامال کرنا نہیں ہے؟ کیا پاکستان اسی لیے وجود میں لایا گیا تھا کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو سڑکوں پر تماشا بنائیں گے؟ کیا پاکستان اسی لیے وجود میں لایا گیا تھا کہ ہم دو قومی نظریے کو پس پشت ڈال دیں گے؟ کیا پاکستان اسی لیے وجود میں لایا گیا تھا کہ ہم ناچ اور گانے کی محفلیں سجائیں گے؟ کیا پاکستان اسی لیے وجود میں لایا گیا تھا کہ ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر جا کر بینڈ باجے بجائیں گے اور ان کی روح کو تکلیف دیں گے کہ تم نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا کر ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، آج ہم تمہیں اس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنی اس روش کو بدلیے اور بانی پاکستان کے مزار کے تقدس کو پامال مت کیجیے۔ میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آزادی کے اس موقع پر
ہماری اس نوجوان نسل کو مزار قائد کے تقدس کو پامال ہونے سے روکیں اور وہاں پر بینڈ باجے پر پابندی لگائی جائے۔ ہمیں تو آزادی کے اس موقع پر 2 رکعت نفل ادا کر کے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک ایسا خطہ عطا کیا جہاں پر ہم تیرے بھیجے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اور جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے ان ہیروز کو یاد کرنا چاہیے کہ جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہم انہی ہیروز کی روحوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ خدا کے لیے خود بھی اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنی نوجوان نسل کو بھی بچائیے۔ کتاب کو عام کیجیے، مطالعے کو عام کیجیے، اپنی اسلامی تاریخ کو عام کیجیے اور اپنی نوجوان نسل کو ان ہیروز کے بارے میں بتائیے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔